بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے میٹرک اور انٹر کے امتحانات جو 2022 میں ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے پنجاب کے تمام بورڈ نے جو نئے ایس او پیز جاری کیے ہیں کہ کون سی وہ غلطیاں ہیں جو آپ نے بورڈ کے امتحانات میں نہیں کرنی ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک اجتماعی دعا کریں کہ اس دفعہ جو بچے پیپر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی امیدوں سے زیادہ نمبر دے۔ 10th کلاس کے بچوں کو اس دفعہ تھوڑی مشکلات آ رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک تو ٹائم بہت کم تھا تیاری کے لیے، دوسرا ان کا سلیبس فل تھا۔ تو آپ تمام بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دعا کریں درود شریف پڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو ان کی امیدوں سے بھی زیادہ نمبر دے۔ تو یہ میرے پاس دنیا نیوز کی لیٹسٹ جو آج کا نیوز پیپر ہے، وہاں پہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ میٹرک امتحانات جو اس دفعہ 2022 میں ہو رہے ہیں، رول نمبر غلط لکھنے پر 500 روپے جرمانہ۔ یعنی کہ جو بچے اس دفعہ بورڈ کے امتحان میں رول نمبر کو غلط لکھیں گے ان کو 500 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بچہ رول نمبر غلط لکھتا تھا ببل شیٹ کے اوپر تو وہاں پہ وہ کٹنگ کر کے نیچے دوبارہ درست لکھ لیتا تھا، لیکن اس دفعہ انہوں نے جو ایس او پی جاری کیے ہیں، بورڈ نے جو ہدایات دی ہیں، اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جو بچہ اس دفعہ پیپر میں رول نمبر کو غلط لکھے گا سبجیکٹیو پیپر میں یا آبجیکٹیو پیپر میں تو ان تمام بچوں کو 500 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ تو مزید ایس او پیز پڑھتے ہیں۔ طالب و طالبات کے لیے ایس او پی جاری، اصل رول نمبر سلپ پاس رکھنا لازمی قرار۔ یعنی کہ جب بچوں نے بورڈ کے امتحان دینے جانے ہیں، آپ پرائیویٹ امتحانات دے رہے ہیں یا ریگولر کسی اسکول کے تھرو دے رہے ہیں، تو آپ کے پاس جو آپ کی اصل رول نمبر سلپ ہے، رول نمبر سلپ کی فوٹو کاپی نہیں، اصل رول نمبر سلپ جو بورڈ کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، جو ریگولر بچے ہوتے ہیں ان کو اسکول سے ملتی ہوتی ہے، اور جو پرائیویٹ جن بچوں نے داخلہ بھیجا ہوتا ہے ان کو بائی پوسٹ ان کے گھر میں ریسیو ہوتی ہے۔ تو آپ تمام بچوں سے ریکویسٹ ہے جن کے بھی اس دفعہ 2022 میں پیپر ہیں، وہ جو اصل رول نمبر سلپ ہے اپنے پاس لازمی رکھیں۔ ہر پیپر میں ان کی یہ جو رول نمبر سلپ ہے اس کو چیک کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس رول نمبر سلپ کی ایک فوٹو کاپی جو ہے وہ بھی لازمی ہونی چاہیے۔ ملتان کی ایک آفیشیلی نیوز ہے، لیکن ملتان جو کہ پنجاب بورڈ میں ہی آتا ہے تو تمام پنجاب بورڈ کا یہ سیم ہی ہوگا۔ تعلیمی بورڈ امتحانات نے میٹرک کا امتحان دینے والے طلبہ و طالبات کے لیے ایس او پی جاری کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں جاری مراسلہ میں کہا گیا ہے کہ امیدوار اصل رول نمبر سلپ اپنے پاس محفوظ رکھیں گے اور اپنے پرچے دینے کے لیے ساتھ لائیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آپ کی جو اصل رول نمبر سلپ ہے وہ ہر حال میں آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کی ایک فوٹو کاپی بھی ہونی چاہیے، اور تمام پیپر میں وہ آپ نے یاد سے اپنے ساتھ لے کے آنی ہے، ورنہ آپ کو جو بورڈ کے پیپر میں وہ نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اصل رول نمبر سلپ پاس نہ ہونے کی وجہ سے پرچہ مس ہونے کی ذمہ داری امیدوار پر ہوگی۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس اصل رول نمبر سلپ نہیں ہے تو آپ کو بورڈ کے پیپر میں نہ بیٹھنے دیا جائے گا، اور اس کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ امیدوار یعنی کہ طالب علم پر ہوگی، بورڈ میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ رول نمبر سلپ پر کسی قسم کا نشان یا تحریر نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کہ جو آپ کی رول نمبر سلپ ہوگی، اصل رول نمبر سلپ یا جو آپ نے فوٹو کاپی کروانی ہے، اس کے اوپر آپ نے کسی قسم کا کوئی پین یا پینسل یا مارکر سے کوئی نشان نہیں لگانا، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی تحریر یا کوئی عبارت کوئی چیز بھی نہیں لکھنی۔ بالکل جیسے ہی آپ کو وہ ریسیو ہونی ہے آپ نے ویسے ہی اس کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے ورنہ طالب علم کے خلاف کیس بنا دیا جائے گا اور حوالہ پولیس کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ رول نمبر سلپ کے اوپر کوئی بھی چیز لکھتے ہیں تو بورڈ کو یہ مکمل طور پر اجازت ہے وہ کوئی بھی آپ کے خلاف جو ہے وہ کیس کر کے آپ کو حوالہ پولیس کر سکتے ہیں۔ رول نمبرز کی وصولی کے بعد کسی قسم کی غلطی کو پہلے سے ہی درست کرا لیا جائے۔ یعنی کہ اگر آپ کو رول نمبر سلپ ملی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں آپ کی کوئی تصویر کسی اور کی لگی ہوئی ہے یا آپ کے جو سپیلنگ لکھے ہوئے وہاں پہ نام کے اس میں کوئی غلطی ہے، یا آپ نے سبجیکٹ سائنس کے ساتھ داخلہ بھیجا تھا لیکن آرٹس کے ساتھ آ گیا ہے، تو آپ نے پیپر سے پہلے یہ جو تمام غلطیاں اپنے بورڈ آفس سے ان کو ٹھیک کروا لینا ہے۔ امیدوار کو مقرر وقت سے قبل سیٹ پر بیٹھنا ضروری ہوگا۔ یعنی کہ جب آپ کا بورڈ کا پیپر ہے جس ٹائم پہ آپ کو اس ٹائم سے پہلے آپ کی جو مخصوص رول نمبر سیٹ ہوگی کمرہ امتحان میں وہاں پہ آپ کا بیٹھنا ضروری ہوگا۔ ہر پرچے کے لیے طالب علم کو ایک جوابی کاپی 24 صفحات کی ملے گی، اضافی شیٹ نہیں دی جائے گی۔ یعنی کہ آپ کو اس دفعہ جو ہے وہ ایک جوابی کاپی دیں گے جس کے ٹوٹل جو صفحات ہیں وہ 24 ہو گئے۔ آپ نے انہی 24 صفحات کے اوپر اپنا جو بورڈ کا پیپر ہے وہ مکمل کرنا ہے۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی اضافی شیٹ جو نہیں دی جائے گی۔ تو آپ نے جب بھی پیپر کو سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے زیادہ کھلا نہیں لکھنا، نہ زیادہ پیج کو ضائع کرنا ہے۔ آپ نے انہی 24 صفحات کے اوپر اپنا بورڈ کا جو پیپر ہے وہ مکمل کرنا ہے۔ ایسی جوابی کاپی جس کو سلائی نہ لگی ہو، صفحات 24 سے کم ہو یا پھٹی ہو، اس کو استعمال نہ کریں اور اس کو واپس کر کے نہیں حاصل کریں۔
یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی آپ کو جو نگران ہے وہ 24 صفحات کی جوابی کاپی یعنی کہ سبجیکٹیو پیپر کے ساتھ جب یہ کاپی دے تو آپ نے پیپر کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے وہاں پہ اس کو کاؤنٹی کرنا ہے کہ کیا اس کے جو 24 صفحات ہیں وہ پورے ہیں، اور اس کے اوپر جو سلائی لگی ہوتی ہے یعنی کہ جو اس کو سائڈ سے سلائی کیا ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھ لینا ہے وہ کہیں سے پھٹی ہوئی یا خراب تو نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر آپ نے اس کے اوپر اپنا نام اور رول نمبر لکھ کے پیپر کو شروع کرنا ہے۔ اگر کہیں سے بھی سلائی پھٹی ہوئی ہو یا اس میں جو 24 صفحات پورے نہ ہوں تو آپ نے اس کو ہرگز استعمال نہیں کرنا، آپ نے اسی وقت اس کو نگران کو وہ کاپی واپس کر کے نئی جوابی کاپی حاصل کر لینی ہے، اور پھر اس کو دوبارہ کاؤنٹ کرنے کے بعد آپ نے پیپر شروع کرنا ہے۔ کاپی پر غلط رول نمبر لکھنے کی صورت میں 500 روپے فی جرمانہ عائد کیا جائے گا، یعنی کہ اگر آپ کو بورڈ کی جو آپ کو سبجیکٹیو پیپر کی جو کاپی ملتی ہے اگر آپ اس کے اوپر جو رول نمبر ہے وہ غلط لکھتے ہیں یا کوئی غلطی کرتے ہیں لکھنے میں تو اس کی صورت میں تمام جو بچے ہیں ان کو 500 روپے فی پرچہ جرمانہ کیا جائے گا، یعنی کہ جتنے پیپرز میں آپ رول نمبر غلط لکھیں گے فی پیپر کے حساب سے آپ کو اس دفعہ جو ہے وہ 500 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ دوران امتحان کسی لوکل چھٹی کا امتحان پر اثر نہیں ہوگا، یعنی کہ پیپر کے درمیان اگر کوئی کسی قسم کی کوئی چھٹی آ جاتی ہے تو اس کا پیپر پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ امیدوار امتحانی سینٹر میں موبائل فون لے کر نہیں جا سکتا، یعنی کہ آپ نے پیپر میں کبھی بھی امتحانات سینٹر میں موبائل فون ہرگز لے کر نہیں جانا ہے۔ جس اسکول میں آپ کا سینٹر بنا ہے اس اسکول میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے پاس موبائل اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو۔ البتہ ریاضی کے پیپر میں آپ جو سائنسی کیلکولیٹر ہے اس کو لے کے جا سکتے ہیں، کیلکولیٹر کی مکمل طور پر اجازت ہوتی ہے، لیکن فزکس کے پیپر میں یا ریاضی کے پیپر میں جہاں پہ کیلکولیٹر کا استعمال ہو، اب اردو کا پیپر ہو یا انگلش کا پیپر اور آپ کیلکولیٹر لے کے چلے جائیں تو ظاہری بات ہے اس سے غلط امپریشن پڑے گا۔ آپ نے جس پیپر میں ضرورت ہے اسی میں لے کے جانی ہے۔ امیدوار مروزی حصہ مقرر وقت میں حل کر کے جمع کرانا ہوگا، یعنی کہ جو آپ کا سبجیکٹیو پارٹ ہے اس کو آپ آبجیکٹیو پیپر ہے اس کو آپ نے جو آپ کا ٹائم ہوتا ہے 15 سے 20 منٹ اسی کے اندر آپ نے حل کر کے سب سے پہلے جمع کروانا ہے، پھر ہی آپ کو جو ہے اس کا سبجیکٹیو پارٹ ملے گا۔ مقرر وقت کے بعد اس کو فل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی کہ جب آپ کا وقت گزر جائے گا تو آپ جو آبجیکٹیو پیپر ہے اس کو آپ حل نہیں کر سکتے، آپ نے مقرر ٹائم کے اندر ہی اس کے جو ببلز ہیں ان کو فل کر کے اس کو حل کر کے مکمل طور پر نگران کو جمع کروانا ہے۔ تو یہ تھے آپ کے اس دفعہ جو 2022 میں بورڈ کے امتحانات ہو رہے ہیں ان کا SOPs۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو تمام کلاسز کے بورڈ کے امتحانات اور گیسٹ پیپر چاہیے تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے تمام بورڈ کے گیسٹ پیپر PDF کی فارم میں حاصل کر سکتے ہیں، جن کی تیاری سے آپ مخصوص سوالات تیار کر کے انشاءاللہ تعالیٰ A+ گریڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو ان کی امیدوں سے زیادہ نمبر دے۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔